الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. وفي رواية مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله. متفق عليه. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے ہبہ کو یا ہدیہ کو واپس لیتا ہے وہ اس کتے کی طرح ہے جو قے کر کے اپنی قے کو چاٹتا ہے. یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے. ایک اور روایت میں ہے، اس شخص کی مثال جو اپنا صدقہ واپس لیتا ہے اس کتے کی طرح ہے جو قے کرتا ہے پھر اپنی قے میں لوٹتا اور اسے چاٹتا ہے. ایک اور روایت میں ہے، اپنے ہبے کو واپس لینے والا اپنی قے میں لوٹنے والے کی طرح ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے جو بات ہمارے سامنے بیان ہوئی وہ یہ کہ ایک شخص جو کوئی چیز ہبہ کر دے، کسی کو گفٹ کر دے، ہدیہ دے دے، تحفہ دے دے، کوئی بھی چیز اس طرح کی یا صدقہ دے دے، پھر اس کو واپس اسے نہیں لینا چاہیے. اگر کوئی اپنے ہبہ کی ہوئی چیز کو واپس لیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال کتے سے دی ہے. یہ بڑی بری مثال ہے. کالکلب یرجع فی قیئہ، ایک کتا قے کرتا ہے اور پھر واپس اپنے قے کو چاٹتا ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ صدقہ کر کے واپس لینے والا اس کتے کے مانند ہے جو کہ قے کرنے کے بعد پھر اپنے قے کو لوٹاتا ہے. لوٹانے کے معنی کہ پھر اس کو چاٹتا ہے. فیاکلہ، اس کو کھاتا ہے. العائد فی ہبتہ کالعائد فی قیئہ، ہبہ دے کر یا اپنے ہبے وغیرہ ہدیے تحفے دینے کے بعد اس کو لوٹانے والا اپنے قے میں لوٹنے والے کی طرح ہے. اس کی شناعت و قباحت اس سے واضح ہے کہ ایک تو ایسے شخص کو جو ہبہ واپس لیتا ہے کتے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور دوسرے موہوب چیز کو قے سے تعبیر کیا جس سے انسان سخت کراہت محسوس کرتا ہے. تاہم علماء نے کہا ہے کہ یہ حکم اجنبی آدمی کے لیے ہے. اگر انسان اپنی اولاد یا پوتوں پر پوتوں کو کوئی چیز ہبہ کرے تو اسے واپس لینے کا یہ حکم نہیں ہے. اس کا واپس لینا اس کے لیے جائز ہے. کیا معنی ہے؟ ایک عام آدمی کو کوئی چیز ہبہ کی گئی، صدقہ دیا گیا، تحفہ دیا گیا، یا اسی طریقے سے ہدیتاً کوئی چیز دی گئی، تو اس کو لینے والا اس حکم میں ہے جس کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے. کتے کے مانند قے کرنے کے بعد اس کو چاٹنا، کھانا، پلٹنا وغیرہ وغیرہ، جو کہ ایک بہت ہی مکروہ عمل ہے. اس کے تذکرے سے ہی انسان کی طبیعت میں کراہیت پیدا ہو جاتی. لیکن اگر کوئی شخص اپنے اولاد، پوتوں پر پوتوں کو کوئی چیز ہبہ کیا ہے تو اسے واپس لے سکتا ہے. اس کا واپس لینا اس کے لیے جائز ہے. کچھ حدیث سے اس کی مثال کچھ اس طرح ہے، اگر کسی ایک کو اس نے دیا ہے اور اولاد کو اس نے محروم کر دیا ہے تو اس کو واپس لے گا. کیوں؟ اگر کوئی ہدیہ کر رہا ہے تو اس کو چاہیے اپنی تمام اولاد کو کرے. ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے اس کو واپس لینے کا اسے اختیار ہے.
باقی جہاں تک عام لوگوں کا ہے تو وہاں پر دینے کے بعد اس کو واپس لینا یہ بری مثال کے مانند ہے جس کا ذکر کیا گیا۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعود في صدقتك وإن آتاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيه متفق علیہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے ایک گھوڑا دے دیا، ہدیتاً بلا قیمت کے ہبہ کیا، تحفتاً دے دیا، بس جس کے پاس وہ تھا اس نے اسے ضائع کر دیا، یعنی اس کی دیکھ بھال صحیح نہیں کیا، اس کی وجہ سے وہ کمزور ہو گیا۔ چنانچہ میں نے اسے اس سے خریدنے کا ارادہ کیا اور میرا خیال تھا کہ وہ اسے معمولی سی قیمت پر بیچ دے گا، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی بابت پوچھا تو آپ نے فرمایا اسے نہ خریدو اور اپنا صدقہ واپس نہ لو، اگرچہ وہ تمہیں 1 درہم میں دے دے، اس لیے کہ اپنا صدقہ واپس لینے والا اس شخص کی طرح ہے جو اپنی قے کو چاٹتا ہے۔ حملتو کے معنی ہیں میں نے اسے کسی مجاہد کو بطور صدقہ دے دیا۔ یہاں دیکھیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، انہوں نے کسی کو گھوڑا دیا تھا، اب مفت میں کسی کو کوئی چیز مل جائے تو وہ اس کا کوئی خیال نہیں کرتا، وہ صحابی اس کا کوئی خیال نہ کیا اور کمزور ہو گیا، ضائع ہو گیا، سواری کے قابل نہیں رہا، چلنے کے قابل نہیں رہا، وغیرہ وغیرہ۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ ہوا کہ اس کو واپس لے لوں، اور یہ بھی سمجھنے لگے کہ ہو سکتا ہے میں اسے خریدوں اگر اس سے تو یہ مجھے کچھ کم قیمت میں دے دے، لیکن صحابی رسول اپنی طرف سے یہ کام نہیں کرنا چاہ رہے تھے، پہلے انہوں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا۔ فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لا تشتریہ ولا تعود فی صدقتک وإن آتاکہ بدرہم، یہ گھوڑا قیمتی ہے لیکن سنو تم اپنا جو صدقہ کیے ہیں نا یا تحفتاً ہدیتاً اس کو دیے ہیں نا اس کو واپس مت لوٹاؤ، اس لیے کہ اگر وہ تمہیں 1 درہم میں بھی دیتا ہے تو بھی مت لو، اس لیے کہ جو صدقہ کرنے کے بعد واپس لیتا ہے چاہے وہ قیمتاً لے چاہے ویسے ہی لے لے، وہ چیز ایسے ہے جیسے کوئی قے کر کے پھر دوبارہ چاٹتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنی صدقہ کی ہوئی چیز کو قیمتاً خرید کر بھی واپس لینا جائز نہیں۔ ہم لوگ بہت سے وقت میں ایسا کرتے ہیں، کوئی چیز دے دیتے ہیں، بعد میں کوئی ہمیں کہتا ارے اس کو کہاں دے دیے جی آپ، وہ غریب ہے ہی نہیں، وہ بڑا مالدار ہے، اب ہم جا کے اس سے مانگنے، اس سے مانگ لو دوسرے کو دے دو، غلط بات ہے۔ جب آپ نے کسی کے دے دیا کسی کو، اب وہ اس کی چیز ہو گئی، آپ نے ہدیتاً تحفتاً قیمتاً دی ہے تو واپس لے سکتے ہیں بہرکیف، لیکن قیمت بھی ایک سودا طے ہو جائے تو اس کے بعد ایسا نہیں، بہرکیف خریدنے کا حق ہے، قیمت پہ دیے ہیں، زیادہ قیمت دے کر آپ اس کو واپس لے سکتے، لیکن اگر صدقتاً دیے ہیں تو اب آپ واپس نہیں لے سکتے، اس کو چھوڑ دیں۔ اب کسی کے بہانے، کسی کے بہلانے پھسلانے بتانے کی وجہ سے آپ صدقہ کی ہوئی چیز، ہدیہ کی ہوئی چیز واپس مت لیجئے، ورنہ آپ جو ہے اس وعید میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے اس سے منع بھی کیا اور بہت بری مثال اس کی دی ہے، اور معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ارے وہ اس کو کیوں دے دیے جی، وہ کسی کام کا نہیں، وہ ایسا ہے ویسا، یہ ہے وہ ہے۔ بہرکیف کسی کو کوئی چیز دینے سے پہلے آپ تحقیق کر لیجئے، لیکن اگر آپ نے دے دیا ہے تو بہتری اسی میں ہے، دے دیے، خاموش بیٹھ جائیے، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کو اس سے فائدہ پہنچائے، کوئی غلطی سے وہ باز آ جائے وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو باتیں بیان کی گئیں ان کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کی توفیق دے، اور اس سلسلے میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں لا علمی کی وجہ سے یا جان بوجھ کر ہم ایسی کوتاہیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔
مولا کریم ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے، ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ یقیناً وہی رحم و کرم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے، جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ جمی مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے کہ یقیناً وہی دور کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔